السلام علیکم، نیا دور کے ساتھ میں ہوں سبیل حسن۔ ناظرین، آج جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس تھا جو کہ چیف جسٹس قاضی فائصہ کی سربراہی میں ہوا، اور معاملہ تھا جو سب کمیٹی ہے جس نے سپیریئر کورٹس میں ججز کی تعیناتی سے متعلق ڈرافٹ رولز بنائے تھے اس کو زیر بحث لانا تھا۔ لیکن اجلاس میں جو ہے تو وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے آفیشلی کنفرم کیا ہے ایکسٹینشن اور سپیریئر کورٹس کی جو ججز ہیں ان کی تعیناتی سے متعلق آئینی ترمیم کو لانے کے بارے میں انہوں نے کنفرم کیا ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی حسنات محمود ملک صاحب، ان سے چل کر پوچھتے ہیں اندرونی کہانی اجلاس کی۔ بہت شکریہ حسنات ملک صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ یہ بتائیں کہ آج کے اجلاس کی اندرونی کہانی کیا ہے؟ کیا جو ججز اور دیگر ممبران میں کوئی تلخ کلامی بھی ہوئی ہے؟ دیکھیں، تلخ کلامی تو نہیں ہوئی، لیکن ڈس اپوائنٹمنٹ اطلاعات ہوئی ہے، اور بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ حکومت اور جسٹس قاضی فائصہ وہ ایک پیج پہ تھے، اور وہ یہ تھا حکومت جب لا مسٹر اعظم تارڑ نے یہ بتایا کہ جی کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ہم لا رہے ہیں، اور اس میں ہم ججز کی اپائنٹمنٹ کا طریقہ کار چینج کریں گے، کیونکہ اس میں مختلف بار کی ریزولوشن ہے، کوئی بھی بار اس موجودہ جو پروسیس ہے اس سے مطمئن نہیں ہے۔ تو اس پہ میجارٹی ممبران نے کہا کہ جی، اور لا منسٹر نے بھی کہا کہ آپ رولز امینڈ موجودہ جو پروسیجر ہے اس میں کر رہے ہیں، تو جب پروسیجر ہی چینج ہو جائے گا تو پھر تو یہ آپ کی فروٹائل ایکسرسائز ہو جائے گی، کوئی فائدہ نہیں، ویسٹ ہو جائے گا۔ تو میجارٹی ممبران اس پہ متفق ہوئی ہے کہ پھر فائدہ کیا، جب کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ حکومت لا رہی ہے تو جو پرانی تنخواہ پرانا جو سسٹم ہے اسی طرح چلتا رہے، اسی پہ ہوگا۔ اور یہ ہے کہ جو اختر حسین تھے پاکستان بار کونسل کے ممبر، ان کی طرف سے یہ تھا کہ جو ہے وہ کم از کم کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ یہاں ریکارڈ پہ آ جائے۔ کب آئے گی؟ یہ تو ایک ٹرک کی بتی پیچھے لگانے والی بات ہے، کوئی فائنل ہونا چاہیے، لیکن کوئی اس پہ نہیں ہوا۔ بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ جو ہائی کورٹ کے ججز چیف جسٹس صاحبان جتنے بھی ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ریگولیٹ ہوں چیزیں۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ تو ہو گیا ہے، لیکن اور چیزیں، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جسٹس قاضی فائصہ کو کریڈٹ جاتا، امینڈمنٹ ہو جاتی رولز میں، چاہے جب کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ آ جاتی تو پھر چیزیں بعد میں دیکھی جاتی۔ اچھا، اس بات میں کتنی حقیقت ہے کہ کوئی بھی چیف جسٹس نہیں چاہتا کہ اس کے ٹینیور میں رولز میں ترمیم ہو؟ اس بات میں کتنی حقیقت؟ دیکھیں، اب تو سمجھ آ گئی ہے، میں بھی سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں بھی تبدیلی نہ آتی اگر 2 مہینے کے بعد۔ اب جسٹس قاضی فائصہ کو میرا خیال ہے کہ رولز امینڈمنٹ کے لیے رول پلے کرنا چاہیے تھا۔ یہ تو ایک لالی پاپ ہے کہ جی کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ، پہلے تو سوال یہ ہے کہ اس پارلیمنٹ میں جو یہ ایم این اے جو بنے ہیں نیشنل اسمبلی میں، ان کے بڑے سیریس قسم کے ان کی جو یہ الیکشن جیتے ہیں، فارم 45 47 کی کنٹروورسی ہے، اور ریزرو سیٹ کا معاملہ چل رہا ہے، 8 مئی کو لگنا ہے۔ اگر یہ سینٹ میں ابھی میجارٹی ہے نہیں، یہ بھی شورٹی نہیں ہے، ان حالات میں کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کیسے حکومت کرے گی؟ تو میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں دیکھنی چاہیے تھیں، اور بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ کوئی نہیں چاہتا کہ کرائٹیریا میں بن جائے جس کی وجہ سے جو ڈسکریشنری ہے، صوابدیدی اختیارات ہیں وہ ختم ہو۔ اور یہ ساری، مجھے ایک سینئر ممبر جو ہے پاکستان بار کونسل کے، انہوں نے کہا جی یہ ملی بھگت ہے۔ اچھا، انہوں نے کہہ دیا کہ ملی بھگت نہیں، وہ ویسے ممبر ہیں، ان کی آبزرویشن ہے۔ اچھا، وہ انہوں نے کہا جی میں اختر حسین کی نہیں، ان کی بات نہیں کر رہا، میں ایک اور پاکستان بار کونسل کے ممبر، انہوں نے کہا جی جو چیزیں ہمیں پتہ چلی ہیں اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ ملی بھگت ہے، یہ ایسی چیزوں کو تاکہ لمبا کر دو۔ اچھا، جسٹس لیکن ایک چیز تھی کہ جو چیف جسٹس صاحبان تھے انہوں نے کہا جی کہ اب ویکنسیز فل ہونی ہے، لاہور میں 22 سیٹیں خالی ہیں، سندھ میں ہیں، پشاور ہائی کورٹ ان میں اب کرنا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ ان کو میرا خیال ہے الاؤ کر دیا گیا ہے، وہ پرانے طریقے سے نام بھیجیں گے اور یہاں سے ہو جائے گا۔ اور باہر کے لوگ جو ممبران ہیں، میں بھی لاہور ہائی کورٹ کی جو اپائنٹمنٹ ہو رہی ہیں ان میں 2-3 ممبر کے نام آ جائیں، وہ ویسے ہی خاموش ہو جائیں گے۔ باہر نے کوئی اختر حسین صاحب کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے، لیکن جو ان کے گروپ کے ہیڈ ہیں وہ تو اعظم تارڑ صاحب ہیں، ان کی اپنی طرف سے اسٹیٹمنٹ آ گئی ہے، تو پھر کیا رہ گیا؟ اچھا، اسی معاملے سے دوسرا ایک معاملہ جڑا ہوا ہے۔ سنی اتحاد کونسل کی جو درخواست ہے وہ سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے، 8 مئی کو غالباً اس کیس کی سماعت ہوگی۔
جسٹس منصور علی شاہ بینچ کی سربراہی کریں گے. جسٹس منصور علی شاہ مستقبل کے چیف جسٹس بھی ہیں. جسٹس منصور علی شاہ نے جو رولز ہیں اس سب کمیٹی کی سربراہی بھی کی. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس کیس میں کیا نکلنے جا رہا ہے؟ بینچ کا کیا ہوگا؟ جسٹس ستر من اللہ ہے ساتھ، جسٹس محمد علی مظہر ہے. یہ بینچ کے بارے میں بتائیں کہ جسٹس منصور علی شاہ جسٹس ستر من اللہ کے ساتھ جائیں گے؟ دیکھیں اب یہ نہیں پتا کہ جیسے اطہر من اللہ صاحب جیسے منصور علی شاہ کے ساتھ جائیں گے یا جیسے، کیونکہ جیسے منصور علی شاہ ہیڈ کر رہے ہیں. دیکھیں ایک جو ایڈوانٹیج ہے پی ٹی آئی کو وہ یہ ہے کہ یہ وہ ججز ہیں جو چیزوں کو کانسٹیٹیوشنل لینس سے دیکھتے ہیں. یہ پروسیجر میں نہیں جاتے، یہ لوگوں کی رائٹس کی بات کرتے ہیں. اور سب کو پتہ ہے کہ رائٹس جو ایک پی ٹی آئی کا جو مینڈیٹ ہے اس کے حساب سے ان کو ریزرو سیٹ نہیں ملی، ٹیکنیکل بنیاد پہ ان کو ناک آؤٹ کیا گیا. اب کیا یہ جج جو ہیں یہ علیحدہ بات ہے کہ یہ 184(3) میں نہیں بیٹھے، ان کے پاس لمیٹڈ جورسڈکشن ہے 185 کی. اس میں اب وہ کتنا اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں. لیکن ایک چیز ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے بھی بلنڈر ہوئی ہے. ان کو چاہیے تھا کہ وہ الیکشن کمیشن کو سے رجوع کرتے اور کہتے ہیں کہ جی ہماری اس وقت بھی جسٹس قاضی فیصل نے کہا تھا کہ جب ریزرو سیٹ کا معاملہ آئے گا تو اس وقت آپ ہمارے پاس آئیں. تو الیکشن کمیشن کو کہتے کہ ہمیں ریزرو سیٹ دیں، وہ نہیں دیتے تو سپریم کورٹ میں آ جاتے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے سنی اتحاد والا جو الحاق کیا. جب سنی اتحاد کا سربراہ خود اپنی اس سیٹ سے یعنی وہ اپنی پارٹی سے الیکشن نہیں لڑ رہا اور آزاد لڑ رہا ہے، اور پھر پی ٹی آئی کے وکیل کہہ رہے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے. اب لیکن ان کا یہ تھا کہ جی یہ جو ریزرو سیٹ ہے ہماری، ہمیں نہیں ہے تو پھر دوسروں کو بھی نہ ملے. انہوں نے اپنا کیس ہی کمزور کر دیا. تو پھر کیا آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ آپ دیکھتے ہیں اب تو بائی الیکشن کے بعد سنی اتحاد کونسل کے پاس تو سیٹ آ گئی ہے. وہ الگ بات کہ انہوں نے ریزرو سیٹس کے لیے بھی جو ہے تو درخواست نہیں دی تھی. لیکن دیکھیں اب پی ٹی آئی کا یہ ہوا ہے کہ پی ٹی آئی نے ایک اپنا اچھا جو وکیل انگیج کیے ہیں وہ بڑے اچھے ہیں. کیا نام ہے؟ فیصل صدیقی صاحب. تو کافی چیزیں چینج ہوں گی. اطہر من اللہ صاحب ہیں، جیسا محمد علی مظہر بھی اچھے جج ہیں. تو آپ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا. اس کیس کا ڈائریکٹ جو تعلق ہے وہ ایکسٹینشن کے معاملے سے، کیونکہ 2/3 میجورٹی کی بات ہے. اور جسٹس منصور علی شاہ سننے میں یہ آ رہا ہے، بتایا یہ جا رہا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کچھ خوش نہیں ہے ایکسٹینشن کے معاملے پر ترمیم کی خبروں سے. مجھے تو نہیں معلوم کہ وہ خوش ہیں یا نہیں ہیں، لیکن کیونکہ ان سے کل پوچھا گیا، انہوں نے کہا جی مجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے. آپ لا منسٹر سے پوچھیں، وہ سامنے کھڑے، آپ کی گپ شپی ہوئی ہے. تو وہ تو اس معاملے میں نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ منصور علی شاہ صاحب کا یہی ہوگا، اگر 3 سال ملتے، وہ ہر معاملے میں ان کے لیے کوئی نقصان نہیں ہے کہ ان کو یہ ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ ٹینور بیس ہوتا ہے تو پھر بھی منصور علی شاہ صاحب کا 3 سال بعد ٹینور آ سکتا ہے. دوسرا اگر 68 سال ایج ہوتی ہے پھر بھی 3 سال ان کو ملیں گے. پھر یہ ہے کہ اگر وہ کوئی ہوتا ہے معاملہ تو کہ جی تو جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر اور جسٹس عائشہ ملک کا کیا بنے گا؟ دیکھیں اب آج تو بتایا جا رہا ہے کہ جوڈیشل کمیشن میں جسٹس قاضی فیصل اور جسٹس منیب اختر ایک پیج پہ ہی تھے کہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ آ رہی ہے تو اس ڈرافٹ کا کیا فائدہ. تو میرا خیال ہے جسٹس منیب اختر اب آج کل آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو 6 ججز کے معاملے میں یہ سب جب سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت جو کمیٹی کام کر رہی اس نے بھی فل کورٹ کی بات نہیں کی. جیسے منیب اختر نے بھی جو جسٹس قاضی فیصل نے کیا اس کو انڈورس کیا. تو جب جسٹس منیب اختر بھی اب تھوڑا اپنے چیزوں کو ریسٹین کا مظاہرہ کر رہے ہیں ہر معاملے میں، تو ان کا کوئی نہ کوئی خیال رکھا جائے گا. اور خالد انور صاحب کے وہ داماد ہیں، خالد انور صاحب کی اور شریف فیملی کا بڑا قربت بھی رہی ہے ماضی میں، وہ کہ وہ ان کے تعلیق حاکم نثار صاحب رہے ہیں، لیکن ایک پرانا تعلق تو ان کا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ میرا خیال ہے کوئی نہ کوئی حل تو نکلے گا. بہت شکریہ سعد ملک صاحب. ناظرین، جسٹس منیب اختر ریسٹرین کا مظاہرہ تو کر رہے ہیں بہت سارے معاملات میں، لیکن ابھی بھی مسلم لیگ نون کے اندر ایک سیکشن موجود ہے جو یہ چاہتا ہے کہ اگر تو آئینی ترمیم ہوتی ہے، قانون سازی ہوتی ہے، تو وہ اس انداز میں ہو کہ ثاقب نثار اور عمر عطا بندیال کی جو لائک مائنڈڈ ججز ہیں وہ چیف جسٹس نہ بن پائے. فی الوقت کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.